اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حصار کا عمل۔ کافی ساتھیوں نے کمنٹ بھی کیے تھے اور پرسنل واٹس ایپ کے اوپر میسج بھی کیا تھا کہ حضرت حصار کا عمل آپ بتائیں جو آپ کا مجرب ہو۔ تو میں جو خود ذاتی طور پر استعمال کرتا ہوں عمل، اس میں سے میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں حصار کا۔ اس کو کہتے ہیں حصار قرآنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لوازمات وہی ہیں جو ایک عمل کے لوازمات ہوتے ہیں، جیسے کہ وقت کی جب اس کا عمل کرنا ہے، اس کی 7 دن کی ریاضت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 7 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور حصار کے لیے یہ کارآمد ہوتا ہے اور مجرب عمل۔ ترتیب وہی ہے کہ ایک وقت ہو، ایک جگہ پر، ٹھیک ہے نا، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ، اور اچھی سی کوئی خوشبو لگائیں، اگربتی سے لگائیں، ٹھیک ہے نا جی، قبلہ رخ بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد۔ اور عمل کون سا پڑھنا ہے حصار کا؟ عمل یہ ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ اول درود شریف اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جون سا بھی درود آپ کو آتا ہے، 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر۔ حصار کا عمل کون سا ہے جی؟ نوٹ فرما لیں۔ حصار کا عمل ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر الف لام میم، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے جی، اس ترتیب کے ساتھ۔ پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی مکمل کرنے کے بعد پھر پڑھنے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آخر والے 3 قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ٹھیک ہے نا جی۔ اس ترتیب سے جب آپ پڑھتے آئیں گے تو یہ ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کے بعد فلق اور ناس، ٹھیک ہے نا جی، یہ پڑھنی۔ اس طرح یہ ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس ترتیب کے ساتھ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس عمل کے جو باطنی مخلوقات ہیں وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا فیض جاری ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کا جملہ فیض و برکات جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، عموماً وظیفہ کہتے ہیں، عاملین اس کہتے ہیں کہ فلاں عمل کی زکوٰۃ ادا ہوگی، تو اس جو حصار کا عمل ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب زکوٰۃ ادا ہو جائے پھر کسی میٹھی چیز کے اوپر ختم دلائیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ بچوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ آپ اس حصار قرآنی کے عامل ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ اسی حصار کو پڑھ لیں، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پھر اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو معمول کر لیں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تحیات کے لیے۔ اس سے آپ کے اوپر جو نیگیٹو انرجی ہے وہ اثر نہیں کرے گی اللہ کے رب العزت کے حکم سے۔ جب یہ آپ حصار کریں گے تو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، سینے پر دم کریں اور پورے جسم پر وہ ہاتھ مس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ چیز کہ جو شخص جادو جنات کے مریض ہیں، نظر بد ہیں ان کے اوپر یا کوئی بھی معاملات، وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کو، ٹھیک ہے نا جی۔
جادو جنات کے مریض جو ہیں وہ اگر کریں گے اس عمل کو تو ان کو بہت زیادہ اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ عاملین بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، عام آدمی بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ عمل بہت مجرب ہے میرا، کئی سالوں سے میں اس کو آزما رہا ہوں، کئی سالوں سے یہ عمل میرے ورد میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ حصار قرآنی کا عمل اس کو کہتے ہیں۔ اس ترتیب سے ابھی مثال کے طور پر کوئی جناتی مریض ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا، وہ اس کی اگر زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کے اندر اس کی تھوڑی بہت طبیعت جو ہے نا وہ ناساز ہوگی، کیونکہ وہ جو اس کے اوپر روحانی جو مطلب جنات ہیں یا شیاطین ہیں وہ اس کو رکاوٹ ڈالیں گے کہ یہ نہ پڑھے۔ جب وہ پڑھ لے گا اس کو تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ رجت کا شکار ہیں یا جو لوگ جادو جنات کی بیماری کے معاملات میں پھنسے ہوئے سالوں سے، وہ اس کو کسی کامل استاد یا کامل شیخ یا کامل کسی پیر صاحب کی اجازت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اتنا ان کو علاج کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس عمل کو کرنے سے وہ فائدہ محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس سے کیا ہوگا، پھر جب وہ یہ عمل پڑھیں گے تو اس کی ایک روحانی ول پاور ہے، ٹھیک ہے نا، جب اس کا نور ان کے سینے میں ان کے جسم میں سرایت کرے گا نا تو نیگیٹو انرجی جو ہوگی وہ ان کے پاس نہیں آئے گی یا ان کو تنگ نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کافی ساتھیوں کا یہ کمنٹ تھا کہ حصار کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو یہ حصار کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے۔ جو ساتھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو آپ چاہتے ہیں کسی موضوع کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں وہ آپ موضوع کمنٹ پر لکھیں، لکھ کر سینڈ کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اور جو ساتھی علاج، معالجہ یا تشخیص کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں۔ ایک زونگ کا ہے 0314 47 40 938، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے 0309 50 74 475۔ یہ دونوں نمبر واٹس ایپ پہ ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی تشخیص کروانا چاہتا ہے، روحانی علاج کروانا چاہتا ہے جادو جنات کا، یا روحانی کوئی وظائف سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس نمبروں کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ میرا خود پرسنل نمبر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یا کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔